إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رب السماوات والارضین ہے، جو خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، اور اربوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. پچھلے کئی مجلسوں سے ہم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی تفصیل بیان کرنا ہم نے شروع کی تھی. اب تک اس کے 12 حلقے ہو چکے ہیں، یہ اس کا 13واں حلقہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس حلقے میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو خالص بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول کرے اور ان باتوں میں اثر پیدا کریں، اور جو بھی ان باتوں کو سنتے ہیں ان کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. ہم نے گزشتہ کی مجلس میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حدیث، مائی عائشہ فن حدیث میں انہیں کتنی مہارت تھی اور ان کی کتنی روایتیں تھیں، اور روایتیں جب بھی نقل کرتی تھیں ان کی روایتوں میں خاص خوبی ہوا کرتی تھی جو دوسرے اصحاب کی روایتوں میں ہوا نہیں کرتی. جیسے ابو ہریرہ ہو گئے، ابن عمر ہو گئے، جابر بن عبداللہ ہو گئے، ابو سعید الخدری ہو گئے. انہوں نے بھی ڈھیر ساری روایتیں نقل کی ہیں. بعض لوگوں نے 2000 اور بعض نے 5000 کی روایتیں نقل کی ہیں. لیکن مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبی کچھ انوکھی تھی. جب بھی روایت نقل کرتی ایک اصول کے تحت نقل کرتی، اور اس کے بعد وہ بات کے مغز تک پہنچتی، اور اللہ نے انہیں زبردست قوت حافظہ دیا تھا جس کے ذریعے سے دوسرے صحابہ کی غلطیوں کی نشاندہی کیا کرتی تھی. اور مائی عائشہ وہ سب سے پہلی عورت ہیں جنہوں نے باقاعدہ حدیث کو لکھنے کا آغاز کیا. عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں جو بہت سارے اچھے کام کیے، ان کاموں میں سر فہرست کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا. ورنہ اس سے پہلے علماء حدیثیں سناتے، تفسیر کرتے اور لوگ بیٹھ کر سنتے، ان میں سے شاگرد بنتے تھے. تو علم سینوں میں تھا، علم دماغوں میں تھا. علماء کے سینے علم کے خزانے تھے. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ اس میں ہر وہ آدمی ٹانگ لڑانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس میدان کا نہیں ہے، ہر وہ آدمی جب بھی بات کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کے اندر جانچ پڑتال کرنا، باتوں کو پرکھنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے، اور جھوٹے اور کذاب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اور ایسے بھولے بھالے کذاب بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی محبت میں آ کر روایتوں کو گھڑنا شروع کر لیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اب مزید تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید تعامل کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کتاب کی شکل دینا ضروری ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ابوبکر صدیق کی سنت تھی کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ قرآن کی نسخے سارے عالم نے
اسی پیٹرن پر کام کرنا چاہا. عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا لوگوں کو، خاص طور پر علماء کو، کہ جائیں جا کر صحیح حدیثوں کو جمع کریں. تو ان میں سب سے پہلے ایک بہت بڑے عالم آگے آئے جن کا نام تھا امام الزہری. امام الزہری محمد بن مسلم غالباً ان کا نام ہے. ان کی وفات 120 ہجری کے آس پاس ہے. بہت بڑے امام گزرے ہیں اور یہ مائی عائشہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے صحیح حدیث کا مجموعہ جمع کیا. اسے انہوں نے نام بھی رکھا. جو آگے چل کے دو محدثین آئے انہوں نے پوری کی پوری کتاب اپنی کتاب میں نقل کر لی تو لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. تو مائی عائشہ کے ایک شاگرد تھے، مائی عائشہ کے ایک شاگردہ تھی، اگر صحیح کہا جائے تو ایک شاگردہ تھی جن کا نام تھا عمرہ. وہ مائی عائشہ کے رشتہ داروں میں آتی تھی. یہ ایسی شاگردہ تھی جو مائی عائشہ سے روایتیں سنتی تو اسے جمع کرتی، لکھ کر محفوظ کرتی، لکھ کر اپنے پاس رکھتی. تو عمر بن عبدالعزیز نے جب اعلان کیا کہ علماء کو چاہیے کہ صحیح حدیثوں کو جمع کرنا چاہیے تو انہوں نے مکے کے ایک بہت بڑے گورنر کو خط لکھا جن کا نام تھا ابو بکر بن حزم. ان سے کہا کہ چلو آپ مکے میں جو بھی روایتیں ہیں انہیں جمع کر کر بھیجو. تو ابو بکر بن حزم نے یہ کون تھے؟ یہ عمرہ جو مائی عائشہ کے شاگردہ تھی ان کے بھانجے تھے. تو انہوں نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ اپنا مجموعہ دیں. تو مجموعہ لے کر وہ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ صحیح حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں لانے کی کوشش کی. تو دیکھیے کتابوں کی شکل میں لانے میں بھی مائی عائشہ کا بہت بڑا دخل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فن حدیث میں اور ان کے ذریعے سے دین کی بہت بڑی خدمت لی ہے. آج ہم انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں مائی عائشہ اور عقیدہ. مائی عائشہ اور عقیدہ. عقیدے کے بعد میں عقیدے کے اس موضوع میں مائی عائشہ کتنا اہتمام برتتی تھی. اگر جب بھی دیکھتی کہ کوئی بات عقیدے کی خلاف جاتی ہے تو فوراً ٹوکتی. تو ہم انہی مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. مائی عائشہ جب بھی اللہ کی صفات، اللہ کے نام آتے، مائی عائشہ ان پر ایسے ہی ایمان لاتی. اور جو کوئی یہ کیسے ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے پوچھتا تو مائی عائشہ اسے روکتی، کہتی کہ ایسا ہی آیا ہے، ایسے ہی تم کو ماننا ضروری ہے. تو مائی عائشہ نے سلف الصالحین کے عقیدے کو اجاگر کیا اور سلف الصالحین نے انہی سے عقیدہ سیکھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے اللہ کو دیکھنے کا. بعض لوگوں نے مائی عائشہ کے زمانے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھے. تو یہ خبر جب مائی عائشہ کو پہنچی تو مائی عائشہ نے کہا جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور انا یرا، وہ تو ایک نور ہے، اسے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد مائی عائشہ نے سورہ نجم کی آیتوں کی تفسیر میں کہا کہ قاب قوسین او ادنا عند سدرۃ المنتہی، وہاں پر اللہ کے قریب ہو گئے، دو کمان قریب ہو گئے اور انہیں وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى، انہیں دوبارہ نزلۃ اخرى، دوبارہ انہیں دیکھا. انہیں سے مراد جبرائیل ہیں، وہ اللہ نہیں ہے. جبرائیل ہیں وہ اللہ نہیں ہے. مائی عائشہ اس آیت کی یہ تفسیر سناتی تھی اور لوگوں سے کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. ہاں یہ کہتی تھی کہ مومنین اللہ کو دیکھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. مومنین اللہ کو دیکھیں گے لیکن دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں، جنت الفردوس میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا انکم لترونہ، تم لوگ اللہ کو دیکھو گے کما ترون لیلۃ البدر ولا تضامون فی رؤیتہ، تم لوگ اللہ کو دیکھو گے جیسے 14ویں رات کی چاند کو تم دیکھتے ہو اور بیچ میں کوئی ابر نہیں ہوتا، جیسے صاف شفاف ہوتا ہے.
اور آپ اسے بالکل کلیئر دیکھتے ہو، ویسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ کب؟ جنت میں۔ اور جنت کی تمام خواہشوں میں سب سے چوٹی کی خواہش، تمام لذتوں میں سب سے زیادہ لذت والی چیز، سب سے زیادہ مزیدار چیز جو جنتیوں کو ملے گی وہ ہے رؤیت باری تعالی، اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، سبحان اللہ، اللہ کو دیکھنا۔ اور جنت الفردوس میں آپ ہوں گے تو آپ اللہ کو بہت زیادہ کلیئر دیکھو گے۔ اللہ کو دیکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوست، اور اللہ یہ صرف جنتیوں کو دیتا ہے، صرف جنتیوں کو دیتا ہے۔ ہم جنت کو جائیں کم از کم اللہ کو دیکھنے کے لیے، کم از کم اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ہم اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا مومن کے دل میں اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ اللہ جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، جس کی طاقت لامتناہی ہے، جس کی طاقت کا کوئی حد نہیں، کیا ہم اسے نہیں دیکھیں گے؟ کیا ہم اسے نہیں دیکھیں گے؟ سلف الصالحین جب بھی اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کی خواہش، دیدار کی خواہش ہے نا۔ بندے مومن کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ آپ ایک دن اللہ کو دیکھیں گے، اور وہ چیز آپ کو صرف جنت میں محسوس ہوگی، اور آپ کو وہ چیز صرف جنت میں ملے گی، اور آپ جنت الفردوس میں ہوں گے جو تمام جنتوں کے اوپر سب سے اوپر والی جنت ہے، سب کی درمیانی جنت ہے، جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ وہاں اگر آپ ہوں گے تو اللہ کو قریب تر ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بہت ساری نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں، اور ایک جنت اور دوسرے جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا دنیا اور جنت کے درمیان فاصلہ ہے، بہت دور کا فاصلہ ہو۔ حالانکہ وہ لوگ آپس میں گفتگو کر لیں گے، آپس میں بات چیت کر لیں گے۔ تو مائی عائشہ نے کہا، جس نے کہا کہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس نے غلط کیا، اور قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کرتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کو کون سی نگاہ پا سکتی ہے؟ وہ نگاہوں کو پاتا ہے، وہ انتہائی باریک بین اور لطیف ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ آیت بطور دلیل پیش کرتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت جس میں آیا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف 3 طریقے پر کلام کرتا ہے، صرف 3 طریقے ہیں جنہیں اللہ استعمال کرتا ہے بندوں سے کلام کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا وحی، اللہ وحی بھیجتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے سے، یا پھر کبھی کبھار وحی کو سینے میں ڈائریکٹ ڈال دیا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے۔ یا تو پھر من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے گفتگو۔ یا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ملک کو بھیجتا ہے اپنی بات لے کر، وہ آ کر انسانوں کو سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے صرف ان 3 طریقوں پر چل کر کلام کرتا ہے، اس کے علاوہ چوتھا طریقہ نہیں۔ تو مائی عائشہ ان 2 آیتوں کو بطور دلیل پیش کرتی اور کہتی کہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کا عظیم مرتبہ ہے نا۔ اگر مائی عائشہ آج ہمارے زمانے میں ہوتی تو کیا کرتی؟ کہتی کہ جتنے بھی ہیں سب کو قتل کر ڈالا، پورے کافر ہو گئے، ہے نا۔ کیسے کیسے لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ تو میرے دوستو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ اتنا عظیم ہے، وہ صرف جنت میں دیکھ سکتے ہیں، وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ جبرائیل میکائیل سب اوپر اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہمیشہ خوف طاری رہتا ہے ان پر۔ جبرائیل میکائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبادت کرتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو گڑ گڑا رہا ہے خالق کائنات کے سامنے۔ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے، لیکن افسوس ہمارے لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا ہے۔ بہرحال تو رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کو دیکھنا، یہ جنت میں ہو سکتا ہے۔ اور علم غیب کے تعلق سے مائی عائشہ نے کہا، اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو علم غیب تھا، نوٹ کر لو اس بات کو، مائی عائشہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، کسی نے کہا، وہ آدمی پکا جھوٹا ہے، وہ آدمی پکا جھوٹا ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ
کسی دوسرے کو اپنی صفات نہیں دیتا. تو علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. یہ مائی عائشہ بڑے زور سے اور بڑی تاکید کے ساتھ کہتی تھی اور قرآن کی اس آیت سے دلیل پکڑتی تھی. کہتی تھی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. سورہ لقمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 5 باتیں اللہ کے پاس ہیں. سب سے پہلی بات اللہ غیب جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. غیب کی باتیں سب اللہ ہی جانتا ہے. نمبر 2، کب بارش نازل کرنا ہے، کہاں نازل کرنا ہے، کس مقدار میں نازل کرنا ہے، کس بستی کو ڈبانا ہے، کس بستی والوں کے لیے رحمت بنانا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد ماؤں کے، عورتوں کے پیٹ میں کیا ہے، ان کی رحموں میں کیا ہے، ان کے بچے کی تھیلیوں میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. وہ مردہ نکلے گا، زندہ نکلے گا، نر نکلے گا، مادہ نکلے گا، پاگل نکلے گا، نیک نکلے گا، صالح نکلے گا، یہ پوری تفصیل اللہ ہی جانتا ہے. آپ جا کے فیٹس ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے میل اور فیمیل ہے جان لیا اور تو پھر ہم نے اللہ کے علم میں دخل اندازی کی. نہیں، اللہ جو جانتا ہے یہ جانتا ہے کہ آدمی اچھا رہے گا، برا رہے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، اس کے لیے رزق کیا ہے اور اس کے پیٹ سے کتنے اولاد اور کیا نسل نکلنے والی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. تو مائی عائشہ اس آیت کو پڑھتی اور کہتی کہ یاد رکھ لو علم غیب اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی خاصیت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا. یہ تاکید کے ساتھ کہا کرتی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی چھوکریاں بعض گانے پڑھ رہی تھیں. ان گانوں میں ایک جملہ یہ تھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چھوکری کو روکا، کہا کہ رک جاؤ. اس سے پہلے جو پڑھ رہی تھی اچھا تھا، طلع البدر علینا، وہ اچھا تھا، اسی کو پڑھو. یہ جملہ غلط ہے، یہ تو جملہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو روکا، بڑے آدمی کو نہیں، اس بچی کو روکا. ایک صاحب آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور جب اٹھ کر جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، جیسے اللہ چاہتا ہے اور جیسے آپ چاہتے ہیں وہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، کیا بکواس بک رہے ہو، کیسے آدمی ہو تم، اللہ کا نام لے رہے ہو اور اس کے بعد مجھے فوراً بلا رہے ہو. اور مت کہو پھر، جو اللہ جانتا ہے پھر آپ جانتے ہیں. حالانکہ اور پھر میں کیا بھی فرق نہیں ہے، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑا فرق تو نہیں ہے، صرف الفاظ ہی ہے. اور جو صحابی کہہ رہے تھے انہوں نے عمرات نہیں لیا، اللہ کے برابر بنانا نہیں چاہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، نہ میں خدا کے حدود میں داخل ہوا ہوں، میں ایک ادنا سا عبد بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس آدمی سے. تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں تھا. مائی عائشہ اسے بڑی تاکید سے کہتی تھی. اور عقیدے کے بات میں، عقیدے کی باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کو ہم مقدس مانیں، صحابہ کو یہ مانیں کہ وہ لوگ نیک لوگ تھے بغیر کسی تفریقے کے، سب صحابہ نیک. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے. کسی صحابی کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ جیسے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، ویسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ پورے نیک ہیں. ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں، اسے کھول کھول کر بیان کرنا اور اسے موضوع بنانا اور ہر آدمی کی غلطی تلاش کرتے پھرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور مائی عائشہ سے جب بھی کوئی آدمی آ کر کسی صحابی کے تعلق سے برا بلا کہتا تو کہتی کہ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر رحمت پڑھو، تو تم لوگ گالیاں دے رہے ہو، کیسے لوگ ہو، کیسے لوگ ہو، یہ کہتی تھی. اور اس کے بعد جب بھی صحابہ کا ذکر آتا انہیں تعریف کرتی. اور علی رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آپ نے سنا کہ اختلافات ہوئے، لیکن جب بھی علی رضی اللہ عنہ کو کوئی گالی دے تو غصہ کرتی، کہتی کہ گالی مت دو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا احترام، ان کی عزت مائی عائشہ اس کی تعلیم دیتی تھی اور اسے پھیلاتی تھی. اور اس کے متعلق قرآن کی آیت پڑھتی والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف
الرحیم. اللہ نے سکھایا مومنین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی آتے اس سے پہلے والے مومنین کے تعلق سے ان کے دل میں بغض نہیں ہوتا. وہ اس سے پہلے والے مومنین کے بارے میں سنتے تو کہتے اللہ انہیں معاف کر, ان پر رحمت نازل کر, اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے بغض پیدا مت کر. ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ آف لیونگ سکھاتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس سے پہلے والے مومن کی بات آ جائے تعریف کرو, خامیاں مت سناؤ. خامیاں یہ اللہ ہی سے پاک ہے. کسی کی غلطیاں سنانا یہ ہمارا میتھڈالوجی نہیں, ہمارا منہج نہیں. تمہاری عائشہ صحابہ کے تعلق سے بڑی محتاط ہوا کرتی تھی, اور لوگ آ کر پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے, کہتی ابو بکر. اس کے بعد پوچھتے کہ اس کے بعد کون ہے, کہتی کہ عمر. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون ہے, کہتی ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں جو عمر بن خطاب کے زمانے میں وفات پا گئے تھے. اگر یہ زندہ ہوتے تو عثمان سے پہلے یہی خلیفہ بنتے. عثمان سے پہلے یہی خلیفہ بنتے. ان کا بڑا ہی مرتبہ تھا. ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ جو چاہتے ہو کہہ دو. مجلس ایسی ہے جس میں ہم آپ کی دلوں کی خواہش کو سننا چاہتے ہیں. بعض لوگ اٹھے بولے کہ ہم جنت میں رہنا چاہتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ, بعض لوگوں نے کہا کہ, بعض لوگوں نے کہا کہ ہم واپس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو کتنا اچھا ہوگا. سب کی باتیں سن کر آخر میں عمر بن خطاب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجلس میں ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے مجلس بھر جائے. ابو عبیدہ بہت بڑے صحابی تھے, بہت بڑا مرتبہ تھا ان کا, لیکن یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں وفات پا گئے. طاعون واس ایک مشہور پلیگ آیا, اس کی زد میں آ کر یہ وفات پا جاتے ہیں. تو ان کے بعد عثمان خلیفہ بنے. تو اس طریقے سے مائی عائشہ ہر صحابی کا مرتبہ جانتی تھی اور ہر صحابی کا مرتبہ جانتی تھی. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام غلطی نہیں کرتے. ان سے غلطی ہو جاتی فوراً اللہ ٹوک دیتا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہیں, ریپرزنٹیٹرز ہیں. اگر وہ غلطی کرے, اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں کو چنتا جو غلطیاں نہیں کرتے, جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. بڑے گناہ کوئی نبی نہیں کرتا, البتہ کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی گناہیں ہو جاتی ہیں, لیکن ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً ٹوکتا ہے, فوراً ٹوکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اب اس کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا, تو اللہ نے فوراً ٹوکا, کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے, کیسے آپ ایک چیز کو حلال ایک چیز کو حرام کر سکتے ہو, یہ تمہاری مرضی نہیں. اللہ نے ٹوکا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا. کیا بنایا؟ معصوم. عربی میں اسی کو معصوم کہتے ہیں, جو غلطی نہیں کرتا. ہم ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں, ہماری اردو میں چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہیں, ہے نا, وہ غلطی نہیں کرتے اس وجہ سے. لیکن عربی میں معصوم اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے غلطیاں نہیں ہوتی. تو اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت آئی, حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم كذبوا جاءهم نصرنا. انبیاء علیہ السلام پر کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ان کے قریب عذاب آ جاتا اور وہ لوگ شک کرنا شروع کر دیتے, اس کے بعد میری مدد آتی, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ انبیاء علیہ السلام شک کرتے ہیں, تو مائی عائشہ نے سمجھایا نہیں, انبیاء علیہ السلام شک کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو ان کی قوم ہے انہیں انبیاء علیہ السلام نے ڈرایا کہ دیکھو اگر تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور جب انہیں ڈرا دیتے ہیں اور وہ لوگ غلطیوں پر غلطی کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ ان پر عذاب بھیج, تو اللہ تعالیٰ عذاب فوراً نہیں بھیجتا, فوراً نہیں بھیجتا, وہ عذاب روکے رکھتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جن لوگوں نے عذاب کا وعدہ کیا وہ لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اب تک عذاب نہیں آیا, اور کہیں ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ یہ منظر دیکھ کر کافر نہ بن جائیں. یہ شک ہوتا تھا, انہوں اللہ کے وعدے سے شک نہیں کرتے تھے. وہ تو مائی عائشہ اس ڈھنگ سے انبیاء علیہ السلام کے عقیدے کو بیان کرتی تھی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا, ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ جب زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو یہ جو زینب تھی یہ زید بن حارثہ کی بیوی تھی. اللہ نے حکم دیا
جب انہوں نے اسے طلاق دے دیا تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بڑی گراں گزری، کیا کہیں گے لوگ، بیٹے کی بیوی سے اس نے شادی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار ہوئے اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتبدی ما فی نفسک واللہ مبدی وتخفی فی نفسک واللہ مبدی وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی پر جس پر ہم نے نعمت کی اور تم نے بھی نعمت کی، اور جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا تو تم نے کہا کہ مت طلاق دو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تمہارے دل میں ڈر تھا کہ کہیں ان سے تم شادی کر لو گے تو لوگ ٹھٹا مذاق بتائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، یہ ہمارا حکم ہے کہ تم ان سے شادی کرو، یہ ہمارا حکم ہے، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے زیادہ ڈرے؟ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو چھپانا چاہتے تو سب سے پہلے اس آیت کو چھپاتے۔ لیڈر ہے اور پبلکلی اوپر ڈانٹ پڑ رہی ہے، پبلکلی سب کے سامنے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، یہ نبی کے لیے بہت بڑی ڈانٹ ہے میرے دوستوں، ہے نا؟ تو مائی عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی آیت کو نہیں چھپایا، اگر چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرفداری کرتی۔ یہ چند مثالیں تھیں جن میں مائی عائشہ کس ڈھنگ سے صحیح عقیدے کی طرفداری کی اور کس ڈھنگ سے صحیح عقیدے کی تعلیم دی اور کس ڈھنگ سے صحیح عقیدے کو پھیلایا، اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی سے مائی عائشہ کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو مائی عائشہ کی وفات، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ہم جانتے ہیں مائی عائشہ امیر معاویہ کے زمانے میں تھی، تقریباً 18 سال انہوں نے پائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے 20 سال حکومت کی، 20 سال حکومت کی، تقریباً 60 ہجری تک ان کی حکومت رہی۔ تو مائی عائشہ 18 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت پائی اور انہی حکومت میں وفات پاتی ہے۔ 17 رمضان کا موقع تھا، 50 پر 8 ہجری تھی، 50 پر 8 ہجری میں 17 رمضان میں جب تراویح پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد بستر پر گئی تو انہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے 2-3 دن تک بیمار رہی، علیل رہی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اس تاریخ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب یہ بیمار تھی لوگوں نے آ کر ان کی عیادت کی، لوگ پہچان گئے ان کی عمر اب 60 پر 60 سال، 66 ایئرس ہے، کافی بوڑھی ہو گئی ہے، اور جس ڈھنگ سے بیمار پڑی ہے شاید کہ ان کی آخری بیماری ہو، تو لوگ آ کر ان کی زیارت کرنے لگے۔ تو ابن عباس جو اس وقت تھے وہ بھی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ تو مائی عائشہ نے کہا کہ ابن عباس کو اجازت دیں۔ کیوں؟ بولے کہ یہ آئیں گے تو میری تعریف کریں گے، یہ آئیں گے تو میری تعریف کریں گے، اب میں تعریف سننے کی حالت میں نہیں ہوں۔ لیکن ابن عباس نے کہا کہ نہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد ابن عباس کو اجازت ملی، ابن عباس گئے، جا کر پھر تعریف کی، بتایا کہ آپ ایسی ہیں جن کی وجہ سے تیمم کے احکامات نازل ہوئے، آپ ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں 10 سے زیادہ آیتیں تمہاری عفت ثابت کرنے کے لیے اللہ نے نازل کی۔ تو مائی عائشہ کے تعلق سے تعریف کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ضروری ہے، آدمی جب وفات کے قریب جائے تو آپ جا کے ان کی تعریف کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی جب تعریف سنتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور شیطان اس حالت میں آ کر مایوس کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو مائی عائشہ کے پاس جا کر ان کی تعریف کرتے ہیں، اور مائی عائشہ ان پوری تعریف سن کر کہتے ہیں کہ ابن عباس میں تم سے معافی چاہتی ہوں کہ میں اس تعریف کی مستحق نہیں۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اے کاش میں زندگی رہتی ہی نہیں، اے کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، اے کاش میں کسی صحرا کی ایک پودا ہوتی، اے کاش میں کوئی معمولی مخلوق ہوتی۔ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا اور مجھ سے کئی مرتبہ غلطیاں ہو گئی۔ مائی عائشہ وہ غلطی کو یاد کرتی تھی، جنگ جمل کی جو غلطی تھی اسے بار بار یاد کرتی، اور انہوں نے لوگوں کو یہ وصیت کی کہ دیکھو میری وفات کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن مت کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ زیادہ مستحق ہیں،
آپ کو ان کے بازو دفن کرنا چاہیے. تو مائی عائشہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اب میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی کہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رہ سکتی ہوں. مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، مجھے بقیع میں دفن کر دیا جائے، میں وہاں زیادہ اس کی مستحق ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، آپ ابو بکر کی لڑکی تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے آپ کو ناراض نہیں کرے گا. تو مائی عائشہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے چاہیے کہ دوبارہ میں پورے عمل کروں. یعنی صرف پہلے میرے عمل گزر گئے ہیں، کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی ویلیو نہیں. نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں میرے دوست، نیک لوگ ایسے ہی ہوتے، غلطیاں انہیں یاد رہتی ہیں، نیکیاں انہیں یاد نہیں رہتی. آج ہمارا ٹرینڈ بالکل مقلوب ہے، الٹا ہے. آج ہماری نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں. فلاں کو میں نے فلاں وقت اتنے پیسے دیے ہے نا، فلاں کو میں نے فلاں وقت مدد کی، فلاں وقت میں نے اتنی نماز پڑھی، زندگی میں نے 4 عمرہ کیے، زندگی میں 10 حج کیا. یہ نیکیاں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں لوگ. یہ متقین کا طریقہ نہیں. متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں دریا میں ڈالتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ایک آدمی کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے میرے دوست. دیکھیے کہ وہ کیا اپنی نیکیوں کو یاد رکھا ہوا ہے یا پھر اپنی برائیوں کو یاد رکھا ہوا ہے. جو آدمی اپنی برائیوں کو یاد کر کر کے سکڑتا ہے، یہ آدمی کے دل میں تقویٰ ہے، یہ آدمی کے دل میں تقویٰ ہے، یہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. جو آدمی صرف اپنی نیکیوں کو سامنے رکھتا ہے، یہ آدمی کے دل میں تقویٰ نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے میرے دوست. جب ابن عمر وفات پا رہے تھے تو خوب رویا انہوں نے. لوگ آ کر کہنے لگے کہ آپ ابن عمر ہیں، آپ کے 1000 حج ہیں، آپ کے 1000 عمرے ہیں، آپ کے 60 حج ہیں، آپ کے اندر کیا خامی ہے؟ تو ابن عمر نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کے پاس تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ متقین سے قبول کرتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ وہ متقی نہیں ہوں. نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ہے نا، بالکل برخلاف وہ پکچر کے جو آج ہمارے معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ولی تھے، انہوں نے حکم دیا تو جبرائیل ان کی خدمت میں پہنچ گئے. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اولیاء متقین ایسے نہیں ہوتے. اولیاء متقین ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. تو مائی عائشہ نے یہی کہا کہ اے کاش میں معدوم محض ہوتی، اے کاش میں کسی صحرا کی پودا ہوتی، مجھے آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. آخرکار مائی عائشہ وفات پا جاتی ہیں اور ان کے کہنے پر انہیں بقیع میں دفن کیا جاتا ہے. اور جس رات یہ وفات پائی تاریخی رات تھی، جس رات یہ وفات پائی بڑی تاریخی رات تھی. لوگ چوک در چوک آئے، ایسا اجتہام ہوا کہ لوگ تعجب کرنے لگے. اور اس وقت کے بعض مدنی جو حضرات تھے جو آگے چل کے محدثین بنے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات کو عید کی رات سمجھ لی. لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، چونٹیوں کی طرح نکل نکل کر آ رہے تھے، تو پورا مدینہ مزدحم ہو گیا. اور اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاکم تھے مدینہ کے گورنر تھے. تو ان کی امامت میں مائی عائشہ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اور مائی عائشہ کو دفن کیا گیا. قبر کھودا گیا اور ایک قبر میں مائی عائشہ کے بھانجے اور مائی عائشہ کے بھتیجے تھے. اس میں عبداللہ بن زبیر تھے اور اس کے بعد اس میں محمد بن قاسم بن ابو بکر تھے جو بہت بڑے ان کے بھانجے مانے جاتے تھے. تو ان لوگوں نے مائی عائشہ کو دفن کیا. اور اس کے بعد مائی عائشہ کے تعلق سے جب بھی لوگ یاد کرتے کہتے کہ وہ رات ہم بھول نہیں سکتے. وہ رات جس ڈھنگ سے لوگ آئے اور جس ڈھنگ سے جو اجتہام لوگ امڑ کر آئے، اسے ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. تو ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مسروق، مشہور تابعی تھے. ان سے پوچھا گیا کہ مائی عائشہ جب وفات پائی تو اس رات ہوا کیا؟ تو مسروق نے پورا حال سنایا کہ کیا ہوا اس رات، کیسے لوگ آئے اور بات کہاں تک پہنچی. پورا عالمی اسلامی رو رہا تھا. مسروق کہتے ہیں اگر اسلام میں ماتم منانا جائز ہوتا، لوگ کئی مہینے ماتم مناتے. اور ام سلمہ جو مائی عائشہ کی سوکن تھی، جب انہیں یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مائی عائشہ پر رحمت کرے، وہ سب سے بہترین آدمی کی سب سے بہترین بیوی تھی، سب سے چہیتی بیوی تھی اور ان کے والد ابو بکر تھے. ایسی عورت کے تعلق سے ہم کیا کہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ایسی عورت، یہ مرتبہ والی عورت، ہم چھوٹے لوگوں نے کیا یاد کریں. یہ کہا کرتی تھی ام سلمہ. اور یہ مائی عائشہ کے بعد ام سلمہ زندہ رہی، چند دنوں کے بعد وہ بھی
وفات پا گئی تھی. تو یہاں پر مائی عائشہ کی یہ زندگی ختم ہوتی ہے، اور جس گھر میں وہ تھی اس گھر کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا، خاص طور پر خریدا تاکہ یاد کر رہے ہیں. اور یہ قیمت مائی عائشہ کی یہ قیمت کسے دی گئی؟ ان کی بہن اسما جو زندی تھی انہیں دی گئی. اور یہ قیمت جب ان کے ہاتھ پہنچی تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب صدقہ کر لیا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے پورا رقم صدقے میں دے دیتی ہے. اور مائی عائشہ کا ایک باغیچہ تھا، وہ ان کی بھانجوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کی بھانج ان کے وراثت میں چلی گئی. اسی سے مائی عائشہ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس موضوع کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن زیادہ علمی ہے، یہ عوامی مجلس میں زیادہ مناسب نہیں. تو میں نے بہت سارے مسائل کو چھوڑ دیا، اور اس کے باوجود بعض علمی مسائل کو میں نے لایا تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے اور لوگ مائی عائشہ کے تعلق سے جب بھی سنیں تو ان کا علمی مرتبہ ان کے ذہن میں رہے. تو یہ ہمارے 13 حلقات پر مشتمل یہ سلسلہ آج ختم ہو رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کیا ہے اسے خالص اپنے چہرے کے لیے کر لیں، اس میں اخلاص پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا اسے شرف قبولیت سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چائے پینے تک اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مائی عائشہ کی وفات کا سبب یہ تھا کہ بعض خارجیوں نے مائی عائشہ کو ایک دعوت دی اور ایک گڑھے میں انہوں نے خنجروں اور تلواروں رکھا تاکہ وہ مائی عائشہ کو دھوکے سے گڑھے میں گرائے اور وہیں پر ان کی وفات ہو جائے، اور ان لوگوں نے ویسے ہی کیا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں معتبر کتابوں سے میں باتیں نقل کر رہا ہوں، اور ہم نے کہیں پر بھی اس قسم کا واقعہ نہیں پڑھا. اگر ایسا ہوتا تو مائی عائشہ کو شہیدہ کہا جاتا، شہیدی مرتبہ انہیں ملتا، اور بات کافی مشہور ہوتی اس ڈھنگ سے اگر ہوتا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً خارجی ختم ہو گئے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا 20 سال کا زمانہ بڑا ہی پرامن کا زمانہ تھا، اور حکم بڑے آسان ڈھنگ سے چلا رہے تھے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے زیرک اور ذہین آدمی تھے. انہوں نے اپنی سیاست اور اپنی بصارت کی وجہ سے خارجیوں کے نام کو ختم کر دیا، انہیں روک دیا تھا، تقریباً ختم ہو گئے تھے. تو خارجی اتنا بڑا کام کریں اور مدینے میں ہو کر، یہ آ کے بہت دور ہے قیاس کے لیے. اللہ اعلم.